حسن ایمان کا باعث محبت مصطفیٰ، ہمارے ایمان کے وقار کا سبب محبت مصطفیٰ۔ اب غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت میرے مرشد کریم سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نور اللہ مرقدہ، ان کی تو خصوصی ایک تربیت تھی، اپنے مریدین کو بھی، معتقدین کو بھی، تلامذہ کو بھی، ہر ایک کو کہ تمہارے سٹیج سے، تمہاری بزم سے، تمہاری محفل سے سب سے زیادہ اور سب سے بڑا پیغام عشق مصطفیٰ کا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہیے۔ وہی پیغام میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اور سنیں، ذکر خدا کی محفل بھی بہت عظیم ہوتی ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہو جس محفل میں، اس کی عظمتوں کا بھی کیا کہنا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل اور مجلس میں بھی اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ سے اجازت لے کر اترتے ہیں اور ذکر خدا کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر جو ہی وہ محفل برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اٹھ کر رخصت ہو کر واپس وہی جاتے ہیں جہاں سے آتے ہیں، واپس وہی جاتے ہیں جہاں سے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ عرش سے آتے ہیں۔ تو گویا فرش کی محفل ذکر خدا سے اٹھ کر واپس پھر فرش سے عرش پر جاتے ہیں، لیکن وہ محفل جو بطور خاص معنون ہو ذکر مصطفیٰ سے، اور جس محفل و مجلس کے اندر حضور کی ذات پر درود بھی پڑھا جا رہا ہو اور سلام بھی پڑھا جا رہا ہو، تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس محفل میں بھی رب کی اجازت سے اور اس کے حکم سے اترتے ہیں، اور جب تک وہ محفل جاری رہتی ہے، جیسا کہ یہ تقریباً 11 بجے تک جاری رہے گی، تو فرشتے اس محفل میں اسی وقت تک بیٹھے رہتے ہیں۔ جو ہی محفل برخاست ہوتی ہے تو جیسے لوگ حاضرین، سامعین، شرکاء اٹھ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تو اس محفل درود و سلام سے یا محفل ذکر مصطفیٰ سے وہ فرشتے اٹھ کر واپس جاتے ہیں، لیکن جہاں سے آتے ہیں وہاں نہیں جاتے، تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ رب کونین کی عزت کی قسم، آتے ہیں عرش سے، لیکن محفل ذکر مصطفیٰ سے اٹھ کر یہ فرشتے پہلے جاتے ہیں مدینے، اور حاضری دیتے ہیں روضہ مصطفیٰ پر، اور ادباً احتراماً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر سرزمین گجرات کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے غلاموں کا، حضور کے عاشقوں کا پڑھا ہوا درود بھی پڑھ اور ان کا بھیجا ہوا سلام بھی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا۔ عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیغام دینا ہے، اس کی اہمیت پر چند جملے میں یہ عرض کر کہ محبت مصطفیٰ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس پر دلائل نہیں دے رہا، چند جملے فقط بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی، ہمارے ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ، تکمیل ایمان کا باعث محبت مصطفیٰ، حسن ایمان کا باعث محبت مصطفیٰ، ہمارے ایمان کے وقار کا سبب محبت مصطفیٰ، ہمارے عقائد کی، اعمال کی، دیگر معمولات کی بنیاد وہ محبت مصطفیٰ، فرائض اور واجبات، سنن اور مستحبات کی بنیاد وہ بھی محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ اگرچہ درجے، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے
اللہ رب العزت کی توحید ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے. یعنی درجہ، فضیلت، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی وحدانیت، مگر ترتیب کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور آقا علیہ السلام کا عشق اور عقیدت یہ مقدم ہے ترتیب کے اعتبار سے. یہ سمجھنے والے میرے اس جملے کو پا گئے، مگر میں کچھ مزید آسان لفظوں سے کہوں کہ چونکہ ہمارے عقائد کی بنیاد، اعمال صالحہ کی بنیاد، عبادات کی بنیاد، فرائض کی، واجبات کی، سنن کی، مستحبات کی بنیاد محبت رسول ہے. اس لیے ایک جملہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ کرام سے کوئی پسندیدہ عمل پوچھا ہے، کوئی بھی پسندیدہ عمل، تو اکثر میرے مطالعے کے اندر یہ بات آئی ہے قرآن اور احادیث کے مطالعہ سے اور سیرت مصطفیٰ کے اور آثار صحابہ کے حوالے سے، کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے کسی بھی پسندیدہ عمل کے پیش کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، تو صحابہ کرام نے اس موقع پر اپنی نماز، روزہ، حج و زکات، جہاد، تلاوت، عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش نہیں کیا. جب بھی حضور نے پسندیدہ عمل مانگا ہے، حضور کے صحابہ نے حضور کی محبت کو پیش کیا. حضور کے صحابہ نے کئی حدیثیں ہیں اس پر، میں وہ حدیثیں میں نے پہلے عرض کیا، وہ دلائل کے طور پر وہ پیش نہیں کرنا چاہتا، ایک جملے میں فقط یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں تمہید کے طور پر، اور یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ محبت مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند تر ہے، بلکہ بلند ترین ہے. وہی پیغام آپ سب کو دینا ہے. لیکن محبت کے اسباب، یعنی آج ہمیں اس موقع پر، اس دور میں، پرفتن دور میں اور اس قسم پرسی کے دور میں، افراتفری کے دور میں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ دہر میں اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہی پیغام ہے.